بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لگتا وائس چینلز کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ کہانی پھر لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں اسے آپ لوگ مکمل اینڈ تک ضرور سنیں گے۔ میرا نام تسخیر ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میری شادی کو 6 سال کا عرصہ بیت گیا، میری کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میں اپنے سسرال میں اپنے ساس سسر، 2 چھوٹی نندیں اور میرے شوہر کا نام باسق ہے، ہم سب ساتھ رہتے ہیں۔ میرے سسر بہت محبت کرنے والے، میرے بالکل والد صاحب کی طرح۔ باسق اور ہم ایک ہی یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ ہماری شادی بہت مشکل سے ہوئی کیونکہ میری جو ساس، ان کا حکم اس گھر میں چلتا تھا اور آج بھی چلتا ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر اس گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ باسق نے نہ جانے کیسے اپنی منمانی کی۔ امی جان مجھے لے تو آئیں، مگر امی جان مجھے ہر بات پر طعنہ مارتی کہ تم تو بنجر ہو، تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور مجھے اب پوتا پوتی کی خواہش ہے۔ امی کی یہ بات سنتے سنتے میں تھک چکی تھی، زندگی گزار رہی تھی۔ میرے والدین میرے گھر آتے، میرا بہت خیال رکھتے، امی جان کے لیے فروٹس لاتے، ان کے لیے سوٹ لاتے، اس پر بھی امی جان 10 باتیں بناتے۔ ارے یہ کہاں سے لیا ہے، ارے یہ ایسا کلر اٹھا کے لے آئی ہیں۔ امی پھر بھی میری برداشت کرتی ان کی باتوں کو اور اف نہ کرتی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، 6 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن امی نے باسق سے کہا، میں بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ امی نے میرا ذرا بھی لحاظ نہ کیا اور کہنے لگی، باسق میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہاری شادی کو 6 سال کا عرصہ بیت گیا مگر میں دادی نہ بن سکی، پوتا پوتی اس گھر میں نہیں آئے، تو امی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ چاہے جب چاہے نواز دیں، مگر بیٹا میں اب دادی بننا چاہتی ہوں۔ تمہارے ابا کو بھی میں نے صاف اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ فوزیہ ہے نا؟ ہاں ہاں میں جانتا ہوں فوزیہ آنٹی، بس اسی کی بھتیجی ہے تہذیب۔ بہت معمولی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، غریب ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں کہ تم شادی شدہ ہو۔ سادگی سے تمہارا اس مہینے نکاح کر رہی ہوں میں۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، مگر اس گھر میں نا انصافی نہ ہونے دوں گا۔ تسخیر کو میں بہت پسند کرتا ہوں۔ میں جانتی ہوں بیٹا، مگر میں تسخیر کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی۔ تسخیر کو میں اس گھر سے نہیں نکال رہی، وہ بھی رہے گی، مگر میں تہذیب کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ امی جان میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ بس بیٹا اس گھر میں ہمیشہ سے میرا ہی حکم چلا ہے اور ابھی بھی تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ جی امی، میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی، مگر یہ ظلم میں نہیں ہونے دوں گا۔ بیٹا یہ میں نے آپ کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، تمہاری میں ایک بات مان چکی تھی تسخیر کو لانے کی، اب تمہیں میرا یہ فیصلہ ماننا ہوگا۔ اور میں امی کی بات سن کے بالکل برداشت کر گیا۔ تسخیر کی آنکھوں میں آنسو بھرے وہ کمرے کی طرف چل دی۔ بیٹا بس میں سادگی سے تمہارا نکاح کر رہی ہوں، تم دیکھنا انشاءاللہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری مراد، ہمارے گھر کی مراد ضرور پوری کریں گے اور میں دادی بنوں گی۔ میں برداشت کر گیا اور کہا، امی جیسے آپ کی مرضی، خوش رہو میرے بیٹے۔ اور میں جا کر تسخیر کو سمجھا رہا تھا، وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے اس کو وعدہ کیا اور وعدہ دلایا، تمہاری عزت جو تھی آج بھی اسی طرح اس گھر میں ہے، کوئی کمی نہ آئے گی، میں تمہیں تمہارا مقام ہمیشہ دوں گا، میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا۔ تمہاری محبت آج بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور وہ صبر کر گئی اور اس نے کہا، میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت دیتی ہوں۔ آفرین ہے تسخیر۔ اس کے بعد مہینہ گزرا، امی اٹل تھی، وقت گزر رہا تھا۔ امی نے ان لوگوں کی غربت کا احساس کرتے ہوئے ان سے کچھ نہ لیا اور میرا سادگی سے نکاح کرایا اور تہذیب کو اس گھر میں لے آئیں۔ تہذیب کو بہت محبت دیتی اور تسخیر سارا سارا دن گھر کا کام کرتی،
میری چھوٹی بہنیں بہت خیال کرتی تھیں۔ کھانے کی ٹیبل پر جب ہم بیٹھتے ہر بات میں تہذیب یہ لے لو، تہذیب وہ کھاؤ، تسخیر ہر بات کو برداشت کرتی اور میں اس کو یقین دلاتا وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تہذیب ہمیشہ اپنے میکے رہنے جاتی تو امی جان اسے کچھ نہ کہتی۔ مجھے جب موقع لگتا میں تذکیر کو باہر لے جاتا، گھماتا پھراتا، شاپنگ کراتا۔ وقت گزرتا رہا اور تہذیب میرے ساتھ بہت اچھی تھی۔ اس نے مجھ سے کبھی لڑائی جھگڑا نہ کیا۔ بہت اچھی تربیت تھی اس کے والدین کی، میرا بہت خیال رکھتی، تو میرا دل بھی سکون میں آیا کہ تہذیب اس گھر میں آئی مگر مجھ سے لڑتی جھگڑتی نہ، دعائیں کرتی کہ شاید اللہ آپ کی جھولی میں خوشی ڈال دے یا میری، تاکہ امی جان ہم دونوں کی جان تو بخش دیں۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے 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 4 سال کا عرصہ بیت گیا مگر تہذیب کو اولاد نہ ہوئی، اور امی جان کبھی اس مولانا کے پاس، کبھی وہاں جائیں، کبھی پانی دم کا لائیں، کبھی چھڑکاؤ کریں، کبھی تہذیب پہ اگربتی کی دھونی پھینکیں۔ تہذیب تنگ آ گئی تھی مگر امی جان کی ضد تھی کہ میں مولانا سے یہ چیزیں لائی ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد خوشی آئے گی، مگر کوئی خوشی نہ آئی۔ امی جان نے تہذیب کو بھی تانے دینے شروع کیے۔ تہذیب اپنے گھر 1 ہفتے کے لیے رہنے گئی ہوئی تھی۔ باسق جب امی سو جاتی تو اپنے روم میں واپس لوٹ آتے اور کہتے امی جان کا حکم ہے کہ میں تہذیب کے ساتھ رہوں، بہت کم وہ مجھے ٹائم دے پاتے۔ میں سب برداشت کر کے زندگی گزار رہی تھی کیونکہ باسق مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھے ٹائم دیتے تھے۔ اس دن بھی وہ آ کر مجھے بہت سمجھا رہے تھے اللہ پر یقین رکھو۔ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں۔ اگلے دن باسط اتفاق سے آفس نہیں گئے تھے۔ اس دن میری اتنی طبیعت خراب ہوئی، میرے سر پر جیسے چکر سے آ رہے تھے اور میں بہت زور سے چلائی اور کہا باسط باسط مجھے چکر آ رہے ہیں۔ میں دوڑتا ہوا گیا، ارے کیا ہوا تذکیر، میں پانی لاتا ہوں۔ میں نے جلدی سے جا کر پانی پلایا مگر تذکیر بہت زیادہ ویک لگ رہی تھی۔ امی جان کو آواز دی، ارے بیٹا تھک جاتی ہے، کام کر کے تھک گئی ہوگی۔ نہیں امی، اس سے پہلے میں نے تذکیر کی اتنی بری حالت نہ دیکھی، اس کو چکر آ رہے ہیں، میں ابھی گاڑی نکالتا ہوں، ہاسپٹل چلتے ہیں۔ چلو تم کہتے ہو تو لے چلتے ہیں۔ اور اس طرح ہم ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر نے کافی دیر اندر لے جا کر تذکیر کا چیک اپ کیا، چکر کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے کہا کہ ان کی یہ ٹیسٹ کروا لیں، انشاءاللہ یہ رپورٹ آ جائے گی کل تک۔ میں نے ٹیسٹ کروایا، اگلے دن رات میں جا کر میں رپورٹ لے کر آیا، ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا الحمدللہ آپ کے یہاں تو بہت اچھی گڈ نیوز ہے، رپورٹ پازیٹیو ہے۔ یہ سن کے تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور میں گیا اور گھر جا کر سب کو بتایا۔ امی جان بس مجھے دیکھے جا رہی تھی اور میں اللہ کا اتنا شکر ادا کر رہا تھا۔ میں نے کہا تذکیر اللہ کا شکر ہے تم ماں بننے والی ہو۔ یہ سن کر تو جیسے میں اپنے حواس کھو بیٹھ رہی تھی، اپنے آپ کو بامشکل سنبھالا اور کہا امی آپ دادی بن جائیں گی؟ ہاں ہاں امی زور سے چیخی، میں دادی بن جاؤں گی اور مجھے لپٹا رہی تھی۔ اس خوشی کو سن کے میرے والدین بھی بہت خوش ہوئے۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، امی جان میرا بہت خیال رکھتی، تہذیب میری نندیں، پورا گھر میرا خیال رکھتا، ہاتھوں میں لیتے سب۔ اور میں امی جان سے یہ کہتی کہ امی جان مجھے اللہ کی ذات پر یقین تھا، دیکھیں نا میں بنجر نہیں ہوں۔ تو امی جان ندامت سے سر جھکاتی اور اس طرح 9 مہینے پورے ہوئے۔ اللہ نے وہ وقت عزت سے گزارا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بعد چاند سا بیٹا عطا کیا، اتنا خوبصورت بیٹا، بالکل باسق کی طرح۔ پورا گھر خوش، میرے والدین خوش، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور میں زاروں قطار رو رہی تھی جب مجھے روم میں شفٹ کیا۔ اور میں نے امی سے پھر کہا امی میں بنجر نہیں ہوں، اللہ کی ذات پر آپ یقین رکھتی تو آپ دوسری شادی نہ کراتی، مگر اب تہذیب ہمارے گھر کی عزت ہے۔ امی چپ سی ہو گئی اور کچھ عرصے بعد تہذیب کو میں نے اپنا بیٹا گود میں ڈال کے کہا یہ بھی تمہارا بیٹا ہے، ہم مل جل کے اس گھر میں رہیں گے،
اور اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں اولاد ضرور ہوگی، اور اگر مجھے اللہ نے اولاد عطا کی تو اگلی اولاد وہ تمہاری ہوگی۔ یہ سن کے تو تہذیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 3 سال کا عرصہ بیت گیا مگر تہذیب کو اولاد نہ ہوئی، اور اللہ نے مجھے چاند جیسی بیٹی دوبارہ عطا کی۔ امی جان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور کہا میں تہذیب کی گود میں اس بیٹی کو ڈالنا چاہتی ہوں، اور اللہ کا شکر میں نے تہذیب کو اپنی بیٹی دے دی۔ ہم آج بھی اس گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ تہذیب دیوانوں کی طرح پیار کرتی ہے میری بیٹی کو، اور وہ ہر وقت تہذیب کو اپنی ماما کہتی ہے اور مجھے بڑی ماما۔ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی ہے۔ میرا بیٹا بھی بڑا ہو گیا، تہذیب کی گود میں وہ بیٹی ڈالی۔ الحمدللہ بہت خوبصورت ہے، گھر خوشیوں کا گہوارہ ہے، ہم سب مل کے رہتے ہیں۔ اور امی جان ہمیشہ مجھ سے ندامت سے کہتی ہیں، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں غلط تھی، اللہ نے تمہیں گود ہری کر کے نواز دیا، تمہاری گود ہری کی، اور بتایا کہ جسے تو بنجر کہتی ہے وہ بنجر نہیں ہے، اور جس لڑکی کو تو لائی ہے دنیا میں شادی کروا کر، میں جسے چاہے نواز دوں۔ امت الکتاب ہے میرے ہاتھ میں، اور میں کہتی بے شک امی جان، امت الکتاب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی، یہ پیغام بہت پسند آیا ہوگا۔ دنیا کے ہر لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ صبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کا پھل بہت میٹھا دیتے ہیں۔ صبر بہت بڑی چیز ہے اور نعمت ہے، اور اللہ نے مجھے 2 اولادیں عطا کی، ایک تہذیب کو دے دی اور ایک میری گود میں۔ گھر جنت کا گہوارہ ہے، باسق بہت خوش ہیں، دونوں ہی مل جل کے رہتے ہیں، تہذیب اور میں۔ نن کی بھی شادی کر دی، ایک نند ابھی باقی ہے، اس کی بھی عنقریب شادی کر دیں گے، اور یہ گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ تو اسی طرح اس کہانی سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ لوگوں کو ایک بات بھی اولاد ہوئی، کسی کو 15 سال کے بعد، تو صبر کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے اور کامنٹس ضرور دیجیے گا کہ میں بنجر نہیں ہوں۔ انشاءاللہ پھر آئیں گے ایک خوبصورت شارٹ سٹوری کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔